بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو مہلت دینے کے بعد پاکستان کی عدلیہ عوامی کٹہرے میں کھڑی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ رنگ باز با مقابلہ رنگ باز، ان دونوں ایشوز پہ بات کروں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں رنگ باز با مقابلہ رنگ باز کے اوپر۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے فنکار، سب سے بڑے رنگ باز عمران خان کے خلاف اور رنگ بازی شروع کی تھی ہے، جس کا کوئی ابھی تک نتیجہ نہیں نکل رہا۔ دیکھیں، جس چیز کو آپ منطقی انجام تک نہ پہنچا سکیں اس کو پھر اس کے حوالے سے جو بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں صرف رنگ بازی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، اصل گل کوئی بھی نہیں کی۔ یہ پاکستان کے اندر یا کم از کم لاہور کے اندر یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں پہلے آپ کو ان کی پرانی رنگ بازیاں سنا دوں اس حکومت کی، اور اس کے بعد جو آج تازہ ترین رنگ بازی کی تھی نا وہی مت انداز نا۔ پرانی رنگ بازی جو ہے نا سر وہ یہ ہے، میں آپ کو بہت رنگ بازی کی ویسے، لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 رکھ دیتا ہوں، ذرا آپ کو یاداشت جو ہے وہ آپ کی اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ ایک پہلی رنگ بازی انہوں نے کی جناب پنکی پیرنی اور ارسلان خالد کی جناب گفتگو پھڑی گئی کہ بیٹا ارسلان آپ نے جو ہے نا علیم خان ترین وغیرہ بہت رولا پان گے، ان کو غداری سے لنک کر دینا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک آڈیو آئی تھی۔ اس کے بعد جناب ایک اور آڈیو آئی تھی کہ ملک ریاض صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس میں بیٹی یہ کہہ رہی کہ فرح عرف گوگی خالہ عرف گوگی خان، جو بھی ان کا نام ہے، اینے بڑے نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں اصل نام کی ہے، عرف فرد شہزادی، جو بھی ان کا نام ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب 5 کیرٹ دے ہیرے لی انگوٹھی بھیجو تسی اپنا پنکی پیرنی نو، وہ پرائم منسٹر کی بیوی ہے، آپ اس کو 3 کیرٹ والی بھیج رہے ہیں۔ تو وہ گفتگو آئی تھی آڈیو کی، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب ملک ریاض صاحب کی آصف زرداری صاحب کے ساتھ گفتگو کی آڈیو آئی تھی، جس میں ملک ریاض صاحب ترلا پا رہے ہیں کہ جناب دیکھو خان صاحب جو ہے نا وہ ملاقات چاہ رہے ہیں تو مہربانی کریں سر کو راستہ نکالیں۔ تو اس پہ زرداری صاحب کا آگے سے کمنٹ تھا کہ اب تو بہت لیٹ ہو گیا۔ اس آڈیو کے اندر زرداری صاحب کو کھنگ بھی لگی سی، میں صرف یاد دلانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ چیزیں تھوڑی سی رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر سر ایک اور اس حکومت نے رنگ بازی کی تھی، اور وہ رنگ بازی یہ تھی جناب کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے ملک ریاض سے جو القادر یونیورسٹی ہے، پتہ نہیں 452 کنال اراضی جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک علاقے میں لی ہے، اور وہاں پر القادر یونیورسٹی بنائی ہے۔ وہ ساری کی ساری یونیورسٹی جو ہے وہ بنا کے بھی ملک ریاض دے رہے ہیں، اور ملک ریاض ہی ادھر خرچہ چکن گے سارا۔ یہ ایک پورے کا پورا معاہدہ اور زمین ٹرانسفر علی ملک کی طرف سے، وہ سارا کچھ ڈاکومنٹس یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے، مریم اورنگزیب صاحبہ ساتھ بیٹھی تھی، یہ باقاعدہ انہوں نے عوام کے سامنے یہ پیش کیا تھا۔ یہ ہیں سر، میں نے 4 ایک رنگ بازیاں آپ کو فوری طور پہ گنا دی ہیں۔ اب تازہ ترین رنگ بازی جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تازہ ترین رنگ بازی یہ ہے سر کہ جناب شوکت ترین صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی، اس پر جو ہیں ہمارے وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اس کا فرانسک آڈٹ کروایا جائے گا اس آڈیو کا، اور جو ہے وہ انہوں نے حلف اٹھایا سی کہ جناب آئین کی پاسداری کریں گے، تو حلف تو بھی گئے نے، اس طرح کی بات کی ہے۔ اچھا، اب میں اس کو رنگ بازی کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں سر اس کو رنگ بازی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ظاہر ہے بہت بڑے وکیل ہیں، اور وہ قانون کو مجھ سے کیا بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بات کرنے میں، میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن حضور رنگ بازی اس لیے ہے یہ کہ جاوید چودھری صاحب بڑے معروف اینکر ہیں، اور ان کا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو لوگ بڑا رولا پاتے ہیں نا، نمبر 1 ٹی وی چینل، نمبر 1 اینکر تے نمبر 1 فلانا۔ جاوید چودھری صاحب ذرا ہمبل سے کریکٹر ہیں، وہ اپنا رولا اس طرح نہیں پاندے کہ میں نمبر 1 ہوں، لیکن انہوں نے بڑے زبردست پچھلے دنوں میں اپنے ولاگز بھی کیے ہیں، اپنے پروگرام بھی کیے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو لیا تھا، اور اس پروگرام میں شوکت ترین صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب بالکل میں نے کال کی، اور میں نے تیمور جھگڑا کو کال کی، پھر میں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں محسن لغاری صاحب، یعنی محسن لغاری صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ ہے، اور تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ کے پی کے وزیر خزانہ ہیں، اور ان دونوں سے میں نے کہا کہ آپ یہ لکھیں کہ سیلاب کی صورتحال بڑی خراب ہوگی، لہٰذا جو ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ IMF کے پروگرام میں ہم تعاون کریں گے،
اس تعاون سے آپ مکر جائیں اور کہ جی ہوں اسی نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب حکومت جڑی نا انہوں ذرا رولا پے گا, ریاست پہ مسئلہ بھی بنے گا, کیونکہ ظاہر ہے IMF کہے گا کہ جناب تسی پیسے کتوں دیو گے, تاڑے صوبے نہیں کھلوتے, تو پھر یہ منی بجٹ لے کے آئیں گے. لیکن دیکھیں نا یہ اب عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کریں گے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو فری فال لے دیں. یہ ان کی گفتگو کا کرکس تھا جو میں نے آپ کو جلدی سے بتا دیا ہے. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کال آپ نے واٹس ایپ پہ کی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل واٹس ایپ پہ کی تھی, اور میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ واٹس ایپ کی کال بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس پر انہوں نے کہا جی پرائیویسی اور جو ہے نا وہ ہماری بریچ ہوئی ہے, اس طرح کی انہوں نے آگے سے باتیں کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جناب یہ کال تسی چلا رہے ہو اے میری آواز ہے اور میں نے کی ہے. جب کوئی بندہ یہ ایڈمٹ کر لے کہ ہاں جی ایس فلم ایس ویڈیو ایس آڈیو میری آواز ہے یا یہ بندہ میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد سر گل ختم ہو جاتی. پھر کسی فرانسک دی لوڑ نہیں پیندی. پھر آپ ان کو سیدھا جو مقدمہ درج کرنے کی درخواست آئی ہے اتنے پہلے مقدمہ درج کرو, اس پروگرام دا نال کلپ لاؤ تو شوکت ترین نو گرفتار کر لو. کڈا کا مسئلہ ہے اس کام دے وچ, لیکن نہیں کرنا نہیں نا کچھ, صرف گلاں کرنی ہے پوائنٹ نے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے عمران خان جو ہے نا وہ دن بدن مضبوط ان کا تاثر جو ہے نا بنتا جا رہا ہے کہ بھائی بڑا مضبوط ہے, بڑا قدور ہے, بڑا تگڑا ہے, اس کے جناب ابھی تک بڑے لنکس ہیں. یعنی حکومت اپنی کمزوری سے اپنے مخالف کو جو کہ پاکستان کی ریاست کو باقاعدہ طور پر جدہ بیڑا گرک کرن تو رہا ہے نا بھائی, میں یقین جانیے عمران خان کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ریاست کا بیڑا گرک کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کسی ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا, مجھے اس بات کا یقین ہے. انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھائی ساڈیاں بیڑیاں وٹے پا رہے ہیں تو حکومت جڑی نا وہ باہر بہ کے صرف گلاں کر رہی کہ دیکھو انہیں یہ بھی وٹا مارتا جے, اے دیکھو انہیں یہ بھی وٹا مارتا جے, اے دیکھو ہن بیڑی سراغ کرنے لگا جے. او بھائی تسی حکومت ہو, تہاڈا کام ہے اگے ود کے انہوں پھڑو. آپ یہ نہیں کر رہے, آپ بالکل وہی حرکت کر رہے ہیں جس طرح سے عمران خان کو جب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ ڈالر کی قیمت کہاں جا رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیں یار ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ یار یہ چل رہا ہے, تو میں کہا یار کتنا ظلم ہو رہا ہے, اس کو روکنا چاہیے. تو بیوی یعنی ظاہر بشرا بیگم تھی, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہوں تسی وزیر اعظم ہو, تہاڈی حکومت تسی پھڑنا. انہوں نے کہا او اچھا میں ہوں. پھر وہ فون چکے ہدایات دیتی ہیں تے بھائیں کوئی انہاں حکمراناں دی بیویاں بھی انہوں دس دین کہ ہوں تسی حکمران ہو. اب آپ نے پاکستان کی بیڑی جو ہے نا اس کو بچانا بھی ہے اور پار بھی لگانا ہے. یہ آپ کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ کو کچھ زبردستی لا کے نہیں بٹھایا گیا یہاں پہ. تو اس طرح کی رنگ بازیاں جو ہے نا وہ مہربانی کریں, وہ نہ کریں. مگر کیا کیا جائے سر, ایک پاسے اے رنگ باز نے, ایک پاسے عمران خان رنگ باز ہے, وہی رنگ بازیاں بھی چیک کر لو, بے تحاشا رنگ بازیاں سر ان کی. ایک رنگ بازی آپ ذرا ان کی ریسنٹلی جو ماری انہوں نے کی ہے کہ 500 کروڑ اکٹھا کر لیا ہے جی. ہاسا آتا ہے مجھے یار کہ 500 کروڑ اکٹھا کر لیا. سر میں فون کرتا ہوں, کہیں ٹیلی تھون ہو رہی ہے, کوئی فون ہی کرنا نا, گل ہی کرنی ہے, کوئی کیمپ لگے وہاں پہ جا کے میں اعلان کر دیتا ہوں, وہاں پہ بلا لیتا ہوں. الخدمت والے بہت خدمت کر رہے ہیں, جماعت اسلامی والے, تو ان کے امیر کو بلا لیتے ہیں اور امیر سے کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک بڑی زبردستی پریس کانفرنس کرو. تو گوہر بٹ سے اعلان کرے گا جناب 500 کروڑ دے رہا ہے گوہر بٹ. میں کہہ دیں گا میرا کی جانا ہے, مڑ کے کی ہونا, پیسے تو ہے کوئی نہیں, تو آنے کتوں نے. تو یہو جی رنگ بازی جڑی ہے نا عمران خان نے کی ہے, تازہ ترین رنگ بازی ہے سر. تو یہ رنگ باز با مقابلہ رنگ بازی ہو رہی پائے. اس کے ادھر عوام جو ہے وہ کدی ایسا رنگ باز میں دیکھ دی, کدی اس رنگ باز میں دیکھ دی. پچھڑی عوام برے طریقے سے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ روزانہ یہ سنتے ہیں, روزانہ یہ سوچتے ہیں, روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوں اس پاسے وڈی بڑک وجی ہے, ہوں اس پاسے اس تو وڈی بڑک وج گئی. تو یہ سر بڑکاں کا مقابلہ جاری ہے. ان کے میرا خیال ہے دونوں تیلاں کوئی تیل نہیں ہے. لیکن اس سارے کام میں نا میں عرض کروں کہ عمران خان جو ہیں وہ پولیٹیکلی مضبوط ہونے کا تاثر برقرار رکھے ہوئے ہیں. آج عدالت کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے سر, اس عدالت کے اندر کارروائی سے بھی عمران خان کے قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں جب ایک عدالت کا چیف جسٹس یہ کہے کہ عمران خان بہت مقبول لیڈر ہے, ان کو بات کرتے ہوئے ہر لفظ کو سوچنا چاہیے, 7 دن دیتے ہیں, اپنا جواب دوبارہ سوچ کے لے کے آؤ, اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. فیصلے میں پتہ نہیں کیا آئے گا, وہ جو تفصیل جب آئے گا اس سماعت کا سارا حوال, تو وہ ایک الگ
ہو سکتا ہے کہانی ہو جو لکھوایا گیا ہو، لیکن جو ابھی تک کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا ٹی ویوں پہ صرف طرف ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں عدالت، یعنی پاکستان کی اعلیٰ ترین ایک عدلیہ جو ہے وہ اس وقت عوامی کٹہرے میں کھڑی ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں عوامی کٹہرے والی بات کر رہا ہوں نا، یہ بھی میں آپ کے سامنے آگے جا کے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو عمران خان صاحب ہے نا، ان سے سوری کروانے کی ایکچولی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب سوری کر بھی لیں گے، فرض کر لیتے تو مجھے ایک نا فلم کا سین یاد آ گیا، ایک انگریزی فلم ہے اور مجھے فلم کا نام بھول گیا، لیکن بڑی مشہور وہ کلپ ہے، وہ وائرل بھی ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے ٹویٹر کے اوپر۔ اس میں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، سین کچھ یوں ہے، ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کے ظاہر ہے کوئی درباری شرباری ہیں، کوئی جنگل کا سین ہے، بادشاہ کے ساتھ شکار کرنے گیا ہے۔ وہاں پر ایک صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب تیر اندازی کا مقابلہ کرا لو، میں بڑا زبردست تیر انداز ہوں۔ وہ کہتا ہے مقابلہ کرا لو۔ وہ ایک بندے کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے سر پہ رکھتے ہیں سیب۔ وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو سیب اڑاتا، بادشاہ سے کہتے ہیں تو بڑا بڑا یعنی ہوئے گا، تیر انداز ہوئے گا۔ اب وہ تیر سے اپنا اس بندے کے سر پہ رکھا ہوا جو ہے وہ سیب اڑا دیتا ہے اور بڑا ہمبلی ایسے سر کر کہتا ہے سر آئی ایم رابن ہوڈ۔ وہ کہتے ہیں بڑے زبردست، تالیاں بجتی ہیں جناب۔ رابن ہوڈ کے بعد جو دوسرا کریکٹر آتا ہے وہ بھی جناب کہتا ہے جناب میں بھی سیب اڑا سکنا، بادشاہ کہتا ہے تو بھی اڑالا ہے۔ وہ جناب اسی بندے کے سر کے اوپر پھر سیب رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس کے پاس فرینچ ایک جو تیر کمان ہوتا ہے اور وہ جو تیر کمان نا وہ ذرا تھوڑا سا اس دور کا آٹومیٹک جو تیر کمان ہے، وہ جناب اتنے نشانہ لے کے وہی سیب اڑا دیتا پھڑ کے، اور بڑا ہمبلی ایسے کر کہتا ہے کہ آئی ایم ولیم ٹیل۔ وہ تاڑیاں بجتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آتے ہیں، ان کے پاس پرانا تیر کمان ہوتا ہے۔ وہ جناب بادشاہ کہتا ہے ہوں تو ہی اڑا، وہ اس کے سر کے اوپر سیب رکھتے ہیں۔ اب وہ تیر سے نشانہ باندھتا ہے، سیدھا جڑا بندہ کھلوتا ہوتا ہے نا وہ سینے تیر بجتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اور وہ بہت جناب پریشان سا ہو کے بڑا ہمبلی کہتا ہے جی آئی ایم سوری۔ تو یہ والا سین جو ہے نا وہ اس طرح سے عمران خان سوری کریں گے، اگر کریں گے تو کہ قانون کو باقاعدہ کل کر کے، ٹھیک ہے، پیروں تلے روند گے، وہ کہیں گے جی آئی ایم سوری۔ تو یہ میرا خیال اس طرح کی معافی جو ہے وہ منگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال میں نے جو کہا کہ عوامی عدالت عوامی کٹہرے میں آ گئی ہے عدالت، تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں بڑی ایک مقبول لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں، اور انہوں نے اس آج کی جو اتنی سماعت ہوئی اس کے اوپر جو ٹویٹ کیا ہے وہ سر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں، زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب اصل میں توہین کی سزا جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے، جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گستاخی کی تھی، اور مزید یہ کہا کہ ترازو سیدھا نہیں ہو سکا۔ اب ترازو کیڑا سیدھا نہیں ہو سکا؟ آپ کو ویسے تو پتہ ہی ہوگا لیکن بتا دیتا ہوں کہ عدلیہ کا جو ایک نشان ہے وہ ترازو ہے سر۔ ایک خاتون ہے اکھاں دے پٹی بن کے جڑا نا ترازو ہاتھ پڑے کھلوتی ہوندی، اور ترازو ڈولتا نہیں ہے سر، بالکل رتی برابر ادھر ادھر جھکاؤ نہیں ہوتا۔ یہ ایک تنقید ہے ایک عوامی لیڈر کی جانب سے، اس لیے میں نے کہا عوامی کٹہرے میں گل پائنے تھے کوئی نہیں رکی، گل ایس تو اگے بدھی اور ہمارے وزیر قانون ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے کہا جناب آج جو سماعت ہوئی ہے اور جس طرح سے عمران خان کو مہلت دی گئی ہے اس سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب وہ ابھی تک کچھ حلقوں کے لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو ہے، یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور باتیں جو ہو رہی ہیں وہ میں پہلے ویسے اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ جناب یہ ذہن میں رکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے، اور ان کو توہین عدالت میں سزا دی گئی اور وہ ان کی وزارت عظمیٰ بھی ختم ہوئی اور 5 سال لئی بھائی جڑا نا نااہل بھی ہوا۔ اس کے بعد جناب طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی، ان تینوں کو بھی سزائیں دی گئیں، یہ نااہل بھی ہوئے۔ نہال ہاشمی بیچارے نے سزا بھی بھگتی، جیل بھی کاٹی، ٹھیک ہے۔ پھر جناب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو زیبا
چودھری صاحبہ ہیں، یہ سر ایک خاتون ہیں، کسی کی ماں بھی ہوں گی، کسی کی بہن بھی ہوں گی، کسی کی بیوی بھی ہوں گی، تو ان کی کوئی مارکیٹ میں، کوئی معاشرے میں کوئی عزت مقام نہیں ہے. کوئی بھی لیڈر جو بہت مقبول ہو وہ اس کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے اس جج کے عہدے پر بیٹھی اس خاتون کو سر عام کہہ دے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بات بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے سر. اگر یہ اجازت عمران خان کو مل جاتی ہے، جو ٹویٹس آ رہے ہیں، جو تاثر بنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی مل جائے گی، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن جو تاثر بنا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ عمران خان کو اجازت مل جاتی سر تو پھر پائن سارا کچھ کرنے کی اجازت ہے. پھر آپ پیکا آرڈیننس ہو، پھر آپ جتنے توہین عدالت کے قوانین ہیں، پھر جناب جو حد تک عزت کے قوانین ہیں، سارے پائن پر ختم کر دو. پھر کوئی لوڑ نہیں گی کہ جناب یہ کہنے کی کہ جناب آپ نے یہ قانون آپ پر لاگو ہوتا ہے. پھر تو پائن کھلی چھٹی نا. پھر کس حساب سے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کو آج جو ایئر وین نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ جناب اسی انہوں نوکریوں کٹتا ہے، ساڑھے اندر آپ وکھرے ہوئے. پھر یہ کیوں اس طرح کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں؟ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر جج کی عزت نہیں ہے نا پائن، ٹھیک ہے، اور یہ جج پانا لا نہیں گا، یہ باقاعدہ جج ہیں جو ظاہر ہے کہ کمپٹیشن کا ایگزام پاس کر کے آئی ہوں گی، اور وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ سینئر سول جج ہیں. تو اگر وہ اس عہدے پر بیٹھ کر خاتون ہونے کے باوجود ایک بھائی 1800 بندے نہ خطاب کر دے ہیں، یہ کہہ دے پائن، اور اس تو بعد انہوں موقع تا جائے کہ بھائی تو اپنا جواب دوبارہ سوچ کے لکھ لیا، تو پھر کیا اس کے بعد رہ جاتی ہے گل ایتھے پائن مکی نہیں، اس تو کے چلی گئی گل اگے چلی گئی. اور سینیٹر سعید غنی صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ جناب سائلین کی جانب سے معزز عدالتوں سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کا تو سنتے رہے ہیں، لیکن عدالت کی جانب سے کسی سائل سے اپنے جواب پر نظر ثانی کی درخواست پہلی بار سنا ہے. سر متی اللہ جان ایک بہت سینئر صحافی ہیں، آج ان کا حوالہ بھی دیا چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی اس تو بعد زیبا چودھری نو معافی مانگ لینی چاہیے کہ جناب مینو معاف کر دو خان صاحب، میرے تو غلطی ہو گئی، میں تہاڈے بندے نو ریلیف نہیں دیتا. اب سر یہ ایک ٹویٹر ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے، فیس بک ہے، یہ دونوں جو برائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں پاکستان نے پیدا نہیں کی ہیں. نہ ہمارے لوگوں میں اتنا دماغ ہے کہ ہم نے یہ اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیسڈ ایک بہت زبردست ایپس جو ہیں دنیا میں متعارف کرائی ہوں. جنہوں نے کرائی ہیں انہوں نے کرائی ہیں، لیکن بھگتے ساڑھے ورگے معاشرے پہ جہاں پر برداشت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو گوارا نہیں کرتے، ہم کسی سے سوال سننا گوارا نہیں کرتے، وہاں پر یہ سوال سر ہو رہے ہیں عدلیہ کے بارے میں، اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں. یہ گفتگو کوئی عام لوگ نہیں کر رہے، جو عام لوگ کر رہے ہیں وہ تو پائن دسن دے مطلب قابل ہی نہیں ہے نا، وہ تو میری زبان ساتھ ہی نہیں دیتی کہ ٹویٹر پر جو گفتگو چل رہی ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں. یہ تو میں نے معروف لوگوں کی بات کی ہے، 4 میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، 4 کے 4 معروف ہیں، ان میں سے 3 تو کم از کم عوامی عہدہ رکھنے والے لوگ ہیں. ایک تو وہ خاتون ہے جہدے نا دے ووٹ پیندے نے. اچھا اب یہ ایک سلسلہ ادھر ہے، دوسرے پاسے فواد چودھری صاحب بھی پائن آئے نے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا صبح بھی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہماری ہے نا اپنا عدالتیں یہ پارٹنر بن گئی ہیں انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، جو کہ کسٹوڈیل ٹارچر ہے اس کے حوالے سے. پھر اس کے بعد جب یہ سماعت ہو گئی پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کھڑکایا ہوا ہے، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل تو فیصلہ جو ہے یا اصل تو انویسٹیگیشن جو ہے یا اصل تو جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹوڈیل جو ٹارچر ہو رہا ہے اس کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ جناب شہباز گل، حلیم عادل شیخ اور ایک شخص کا انہوں نے اور نام لیا کہ جناب ان کے حوالے سے پوری انویسٹیگیشن کروائی جائے. تو یہ ہے سر معاملہ. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس وقت سر وہ سیاسی کٹہرے میں کھڑی ہے، سیاسی چوک میں کھڑی ہے، اور جس کا جو دل آ رہا ہے وہ باتیں کرتا چاہ رہا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ قانون وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے برابر ہو. سر اگر نہال ہاشمی صاحب، اگر طلال چودھری صاحب، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب، اگر یہ جو اپنا دانیال عزیز صاحب یہ نااہل ہو سکتے ہیں نا سر، وزارت عظمیٰ جا سکتی ہے، نہال ہاشمی بیماری دے باوجود جیل کاٹ سکتا ہے نا سر، تو عمران خان کو اتوں نہیں اترے آیا. اگر آپ اس بات کو مطلب ہے کہ میں مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، وہ قانون پر لگا ہے تو سر پھر عمران خان معافی مانگدا ہے یا نہیں مانگدا،
یا وہ اسی طرح کہتا ہے آئی ایم سوری، جس طرح میں نے آپ کو سین بتایا، تو سر بات تو پھر کوئی نہ ہوئی. پھر تو چونکہ مقبول آدمی ہے، بڑا بندہ ہے، پوائن وزیر اعظم رہا ہے، پھر جو مرضی کہتا پھرے گا. تو اس بات کو بیس بنا کے تو پھر عام شہری بھی گلاں کر رہے ہیں. تو بھاجی سوچ سمجھ لو، بس میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. اب جو مائک ہے اور آپ کا کی بورڈ ہے اور جناب یہ کمنٹس کا کھانا ہے، اب آپ پر ہے کہ آپ میری جو بھی گفتگو ہے اور اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.